علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اس نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت کا مفہوم بڑا ہے، لیکن عبادت کی حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مومن بندہ اور اللہ پروردگار معبود خود ہے۔ جس مقصد کے لیے انسان پیدا ہوا ہے اور جسے اللہ پروردگار نے پیدا کیا ہے، پیدا ہونے والا کتنا بلند ترین ہے اور اسے اپنے لیے پیدا کرنے والا کتنا محبوب، کتنا اس سے محبت کرنے والا ہے۔ جو اس بات کو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو اس بات کو نہیں جانتا وہ کتنی بڑی بات نہیں جانتا، بہت بڑی بات ہے۔ جب بندہ اپنے اصل کو جانتا ہے تو خاندانی ہوتا ہے، اور جو بندہ اپنے اصل کو نہیں جانتا وہ خاندانی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خاندان تشکیل دیا ہے وہ میاں اور بیوی ہیں، یہ اصل ہے۔ اگر کہیں میاں بیوی نہیں ہے تو اصل نہ ہونے کی وجہ سے وہ خاندان نہیں ہوتا، بکھرا ہوا ذرہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی جیسے بیج ہو، یہ بکھرے بیج کسی کھاتے میں نہیں آتے جب تک بیج اپنے اصل کو نہ پالے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اور جن کو اپنے اصل کے حصول میں وہ مقام بخشا ہے جو اللہ ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اصل کا طالب ہونا یہ خاندانی ہے۔ پہلا اصل جو ہے میاں اور بیوی ہے، جس میں بندے کو فطرت ملتی ہے۔ دوسرا اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حکم ہے، جس سے مومن کو عبادت ملتی ہے۔ تیسرا اصل عبادت کی تعلیم دینے والا معلم ہے، جس سے علم عطا ہوتا ہے۔ علم کی حقیقت رحمت محبت اللہ پروردگار کا مشاہدہ ہے۔ یہ اصل ہے۔ جو اپنے اصل کو یاد رکھتا ہے یہ ہے جس نے اللہ کی عبادت کی ہے، کیونکہ اللہ پروردگار کی عبادت ظاہر عابد کرتا ہے، اور حقیقت میں معبود کی عبادت علم میں ہوتی ہے۔ اگر معبود کی عبادت کوئی علم میں نہیں کرتا، اپنے عمل میں کرتا ہے تو کتنا بڑا پاگل ہے۔ عمل سے بھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو سکتی ہے؟ اس میں تو بڑوں نے ربنا ظلمنا انفسنا، یہی تو وہ بات تھی جو کہا تھا کہ اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم اللہ پروردگار تیرے عاجز بندے ہیں۔ کیوں؟ تیرا حکم بڑا ہے، تیرا حکم جس طرح تو جاگتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو ہے، اسی طرح تیرا حکم بھی ایسے ہی ہے جیسے تو اللہ پروردگار بڑا ہے، تیرا حکم بھی بڑا ہے۔ ہم عاجز ہیں کہ ہم سو جاتے ہیں، ہم عاجز ہیں کہ ہم جاگ جاتے ہیں، ہم عاجز ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بشری تقاضوں کا جب اعتراف کیا تھا تو یہ عاجزی تھی اللہ پروردگار کے سامنے، اور کوئی ان کی عاجزی کو یہ سمجھتا، انہوں نے لغزش کی تھی، غلطی کی تھی، کوتاہی کی تھی، بڑا پاگل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کا ارشاد پاک ہوتا فنسی آدم، کہ یہ بشری تقاضا ہے جو اللہ فطرت میں ہمیں دیتا ہے۔ فطرت میں بھول جانا، فطرت میں یاد کرنا، فطرت میں کھانا، فطرت میں نہ کھانا، فطرت میں پینا، فطرت میں نہ پینا، فطرت میں جینا، اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ تو عیب ہے۔ عیب رکھنے والا اگر عاجزی اپنے عیب کا ذکر کر کے کرتا ہے تو یہ تو بڑی اونچی عبادت ہے۔ عبادت میں ہمیں عاجزی ملی ہے، اور علم میں اللہ پروردگار نے اپنی بڑائی بتائی ہے۔ اب اگر ان دو چیزوں کو کوئی نہیں جانتا تو اس نے کچھ نہیں جانا۔ دو چیزیں کون سی ہیں؟ اصل میں اپنے آپ کو جاننا۔ جو اصل میں اپنے آپ کو نہیں جانتا وہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ کتا ہے اور کتیا کی عبادت کرتا ہے۔
اتنا بڑا ظالم ہے کہ اپنے پر ظلم کرتا ہے اور خود ہی مظلوم بن جاتا ہے۔ ظالم تو وہ ہے نا جو ظلم کرتا ہے، اور یہ ظالم کتنا عجیب ظالم ہے، ظالم بھی ہے مظلوم بھی ہے۔ اپنے اصل کو جاننا عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس سے مراد ہے اپنے اصل کو جاننا۔ جس نے آج تک اپنے اصل کو نہیں جانا، اصل تو اس کا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے ماں باپ کو نہیں جانا، اپنے آپ کو جان لیا ہے۔ یہ ماں باپ کے بغیر، اصل کے بغیر یہ نقل جو ہے اس کی تو تصدیق ہی کوئی نہیں ہے۔ نقل جو اصل کے مطابق ہوتی ہے اس کی تو تصدیق ہے، اس کا تو اقرار ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اصل کے مطابق تھا، کیا اولاد اصل کے مطابق تھا، یہ تصدیق بنتا، یہ اقرار بنتا، مانتا اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ تصدیق اقرار تو مخلوق بنتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو یہ جس طرح اولاد ماں باپ کی تصدیق کرتی، یہ مخلوق اپنے خالق و مالک کی تصدیق کرتی۔ تصدیق علم سے ہوتی ہے۔ جب اللہ پروردگار نے ان مخلوق کو پیدا کیا تو پیدا کرنے والا جب پیدا کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ میں خالق ہوں اس کا۔ الست بربکم، میں کیا خالق ہوں گے نہیں؟ اللہ نے خود ہی کہا ہاں تو ہی خالق ہے۔ جب اللہ نے اپنی مخلوق کو تعلیم دی تو تعلیم میں آگے مخلوق نے کہا قالوا بلا، ایسے ہی ہوا ہے نا، علم ہی کہا ہے نا، اور جس کو علم نہیں اس نے کیسے کہہ دیا؟ اللہ پروردگار نے تخلیق میں اپنی مخلوق کو کہا کہ میں تیرا رب ہوں، اور جب اللہ کے بندے نے مخلوق کو تعلیم دی تو تعلیم میں آگے مخلوق نے کیا کہا قالوا بلا، بے شک ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ علم میں ہوا ہے۔ عبادت سے معرفت ہے، عبادت سے مراد پتہ ہے کہ علم کا ہونا۔ جو عبادت سے علم نہیں رکھتا وہ عبادت کس کی کرتا ہے؟ اب اصل جاننا ضروری ہے۔ پہلا اصل جو ہے وہ میاں اور بیوی ہے، جس سے کیا ملتا ہے؟ اصل فطرت ملتی ہے۔ اسے کیا ملا ہے؟ مینٹل کیس ہے، یا وہ پیدا ہوتے ہی پیدا ہی نہیں ہوا، یعنی پیدا جب ہوا مردہ پیدا ہوا، نہ اس کی نماز ہے، نہ اس کا جنازہ ہے، نہ اس کا یہ ہے، نہ اس کا وہ ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہوتا کہ اس نے سانس ہی نہیں لیا ہوتا۔ پہلا اصل جو اللہ ہمیں دیتا ہے وہ میاں اور بیوی دیتا ہے۔ یہ میاں بیوی کو اللہ فطرت دیتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ پہلے فطرت نہیں ہے۔ کس کے لیے پہلے فطرت ہے؟ کون ہے جو پہلے فطرت رکھتا ہے؟ فطرت تو اس کے لیے ہے جو ہے، وہ میاں بیوی ہے۔ میاں بیوی کے لیے فطرت ہے، اب اسے فطرت کی تعلیم دینے والا اللہ کا حکم ہے، اور حکم کی تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اصل رکھا ہے، اور جس کے پاس اصل ہی نہیں ہے وہ کدھر ہے؟ وہ یہ آیت کیسے پڑھتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ؟ اس کا دماغ چل گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ پہلے خاندانی ہونا ضروری ہے۔ یہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں کہ جو کرتے ہیں وہ شریفانہ ہوتا ہے، بے باکانہ ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے۔ نبی رسول جتنے بھی آئے ہیں وہ سارے خاندانی آئے ہیں، کسی نے ادھر ادھر وہ کوئی کام نہیں کیا۔ یہ خاندانی لوگ آئے۔ ہم خاندانی پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں، جھوٹ بولنے کو ہم خاندانی کہتے ہیں۔ خاندانی ہم سارے خاندانی ہیں، اپنے خاندان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جتنے بھی ہمیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، سارے کے سارے سید ہیں۔ خاندانی جو ہے وہ اللہ پاک نے خاندانی میں بنایا۔ جب ہم اپنے اصل کو چھوڑ دیتے ہیں خاندانی نہیں رہ جاتے۔ جب اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں خاندانی نہیں رہ جاتی۔ جب اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں خاندانی نہیں رہ جاتی۔ جب اللہ کے بندے سے تعلیم لینا چھوڑ دیتے ہیں خاندانی نہیں رہ جاتی۔ خاندانی جو نہیں رہ گیا وہ کیا رہ گیا؟ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ رہ گئی ہیں۔ ان کا کوئی ماں باپ نہیں ہوتا، بڑے ہو کے وہ خود ہی اپنی ماں کے شوہر بن جاتے، بڑے ہو کے قیامت آ جاتی ہے کہ ماں کی جگہ پر بیٹی بیٹھ جاتی۔ یہ بھی ضروری باتیں ہیں۔ جو حرام کا علم نہیں رکھتا وہ متقی پرہیزگار کیسے ہو گیا؟ حلال کا علم یہ تو فطرت ہے، یہ تو اپنے آپ ہی بطخوں کو بھی آ جاتا ہے۔
بطخیں بھی پیدا ہوتی ہیں، بچی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، تیرنا ان کو آ جاتا ہے، یہ کوئی کمال ہے؟ فطرت تو خاندانی ہے، یہ تو خاندان کو دی جاتی ہے، میاں بیوی ہر دی جاتی ہے، تعلیم بھی ہر ایک کو دے دی جاتی ہے، اللہ کا بندہ بھی ہر ایک کو دے دیا جاتا. مت ماری گئی ہے، جب تک کوئی لیتا نہیں، اپنی حالت نہیں بدلتا، اللہ بھی نہیں اس کو دیتا، کدھر ہو جاتا ہے؟ اس کا تو بڑا ڈر ہے ہر ایک کو کہ نظر میری اٹھ گئی ہے غیر کی طرف، ہائے یہ کیا ہو گیا، مجھے وسوسہ آ گیا، یہ کیا ہو گیا. اس کا تو بڑا ڈر ہے. اس کا کبھی کسی نے ڈر نہیں کیا کہ شہوت میں نظر اٹھ گئی ہے، اس لیے کہ غیر کے ساتھ زنا نہیں کرنا حرام ہے، تو شہوت زنا کرنے کے لیے نظر اٹھ گئی، اس کی طرف کسی کا خوف نہیں ہے. وسوسہ حکم کو چھوڑنے کا نام ہے، کہ حکم نہیں تم نے چھوڑنا، یہ تو وسوسہ ہے. اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا کہ اللہ کے حکم کو نہیں ہم نے چھوڑنا، ہمیں کیا وسوسوں کی پڑی گئی. نظر اٹھ گئی تو کیا ہوا؟ اگر شہوت میں یہ نظر نہیں ہے، زنا کرنے کے لیے نظر نہیں ہے، تو دوبارہ پھیر لو، بات ہی ختم ہوئی. ڈر کائے کا ہے، مر کائے کا ہے. اور جدھر مرنا ہے اللہ کی راہ میں، ادھر نہیں بھی مرد، جدھر ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. اللہ زندگی دینا چاہتا ہے مومن، اللہ کوئی ڈرانا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، اور ڈر ڈالنا چاہتا ہے. اللہ ڈر سے نکالنا چاہتا ہے. جو ڈر سے نکلتا ہے اس کو سارا پتہ ہوتا ہے میں نے یہ کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا. اسے مرنے کا بھی پتہ ہوتا ہے، اسے جینے کا بھی پتہ ہوتا ہے. ڈر نہیں نکالنا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کو خوف سے نکال دیتا. خاندانی ہونا پہلے ضروری ہے. جب بھی کسی سے معاملہ کیا کرو خاندانی کے ساتھ کیا کرو. خاندانی کون ہے؟ کس سے کرنے چلے ہو جا کے؟ اس کو دیکھو گے، اپنے آپ کو دیکھ لو. آسان کام کیا کرو، کبھی مشکل کام میں نہ پڑو. اپنے آپ کو آسانی والا ہے اللہ نے بنایا، اپنے آپ کو دیکھ لیا کرو. ہم کیا ہیں؟ میاں بیوی ہیں. ہمیں فطرت ملی ہے، ہمیں میاں بیوی کا ملنا خاندانی اللہ نے بنا دیا ہے. اور ہمیں جو فطرت ملی ہے، فطرت سلیم والا جو ہے، یہ خاندانی شریف ہوتا ہے. خاندانی بھی ہو گیا اور شریف بھی ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فطرت دی تو فطرت میں اللہ پروردگار نے اس کی اصلاح، اس کی تعلیم اپنے حکم میں دی ہے. حکم کو دیکھ لیا کرو. عبادت کا عرض کرنے لگا ہوں، حکم کو دیکھ لیا. حکم کی تعلیم دینے والا معلم ہوتا ہے، اپنے معلم کو دیکھ لیا کرو کہ مجھے وہ معلم ملا جو مجھے حکم کی تعلیم دیتا ہے. معلم کو دیکھ، یہ خاندانی ہے. خاندانی جو ہوتا ہے نا اپنے خاندان کو نہیں چھوڑتا. لیکن ہم نے آج الٹا کام کر لیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نبی رسول کا ماننے والا، اللہ کا ماننے والا ہے، مومن، اللہ کے نبی کی یاد ہے. اپنی بیٹی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتی ہے، لیکن وہ مومن کے ساتھ میں نے اس لیے نہیں بیانا کہ میری بیٹی سید ہے. اچھا ٹھیک ہو گئی بات. میں نے مومن کے ساتھ اس لیے نہیں بیانا کہ میرا خاندان باٹا شاٹا یہ اور وہ ہے. چلو جی گالی مکا دی، خاندان گیا. خاندان کدھر رہ گیا؟ خاندان تو اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت تھی. اولئک حزب الشیطان، وہ تو شیطان کی جماعت تھی. اللہ والوں کا خاندان ادھر ادھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہے وہ کالا کوئی بات نہیں، بھیجنے والا تو کملی والا ہے نا. یہ کوئی بات کرتا ہے، ڈھونڈتے رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ڈھونڈو تو مجھے ڈھونڈو تو اپنے خاندان کو ڈھونڈو. اللہ نے یہ باتیں، اللہ کے نبی نے، اللہ نے یہ باتیں بتائی تھی. وہ خاندانی ہونا چاہیے. انہیں پتہ نہیں کیڑا خاندانی سمجھ لیا. خاندانی ہونا چاہیے، میاں بیوی ہونی چاہیے. میاں بیوی اللہ فطرت دیتا ہے، فطرت ہونی چاہیے. یعنی فطرت کے مطابق سارے کام کرنے چاہیے، غیر فطری کام نہیں کرنا چاہیے. یہ عبادت کی بات بتا رہا ہوں، یہ عبادت ہے. فطری کاموں میں اللہ کا حکم ہونا چاہیے، پھر پتہ ہوتا ہے یہ فطری کام ہوتے ہیں. ورنہ شادی بیاہ جو ہے فطرت ہے، فطری کام نہیں ہے. فطری کام حکم میں نکاح ہے، زنا نہیں ہے. پھر جب حکم لو تو حکم دینے والا دیکھ لیا کرو کہ میں نے حکم اپنے تئیں لیا ہے، مردہ کتاب سے لیا ہے یا زندہ ماں سے جنم لے کر میں زندہ ہوا ہوں. یہ دیکھ لیا کرو. اپنا استاد دیکھ لیا کرو کہ حکم کی تعلیم دینے والا ہے.
کیونکہ حقیقتیں ہیں حقیقتیں، اگر کسی نے حقیقت نہیں لی تو اسے اللہ کی رحمت کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا، اور کسی نے اللہ کی رحمت کا مشاہدہ نہیں پایا، اللہ کے بندے کو حقیقت کے طور پر نہیں پایا، رحمت للعالمین کو نہیں پایا، تو اللہ پاک کی محبت کا مشاہدہ کبھی پانے کے قابل نہیں ہوگا۔ محال محال، ناممکن ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک چیز کی حقیقت ہے۔ میاں بیوی کی حقیقت اللہ کا حکم ہے، فطرت کی تخلیق میں تخلیق کی حقیقت اللہ کا حکم ہے، حکم کی تعلیم میں حقیقت معلم ہے، معلم کی حقیقت میں اللہ پروردگار کا علم ہے، اللہ پروردگار کے علم میں اللہ کی صفات اور اللہ کے افعال ہیں۔ اگر کوئی ان چیزوں کو نہیں جانتا، اس نے کیا جانا عبادت کس چیز کا نام ہے؟ دنیا میں آیا ہے تو آیا عبادت کے لیے ہے، اور عبادت بھی کر رہا ہے، نہ اسے یہ پتہ ہے کہ عبادت کیا ہے، نہ وہ جس کی عبادت کرتا ہے اس کے بارے میں اپنی عبادت بھی نہیں جانتا، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا۔ اور اللہ نے تو عبادت اس لیے دی ہے کہ لیعرفون، کہ عبادت سے وہ اپنے آپ کو بھی جان جائے اور کہے قالوا بلا، میرا رب اللہ ہے، اور اللہ پروردگار بھی اسے اپنی عطا کر دے، یہ نہ کہے کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ عبادت میں اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے، اللہ کو نہیں دیکھنا ہوتا۔ پھر جب کوئی ان تعبد اللہ کا انا کا تراہ ہو، عبادت کی حقیقت پاتا ہے، معلم کی حقیقت پاتا ہے، اللہ کی حقیقت علم پاتا ہے، تب پھر وہ اللہ کو جدھر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، ادھر پھر فرمایا جاتا ہے کہ اب عبادت سے تو میری طرف آیا ہے، اور میری طرف اگر نہ آتا، من رانی فراد حقا، اگر تو مجھے نہ دیکھتا تو اللہ کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ میاں بیوی پہلے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تب ماں باپ کو دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا، ورنہ انہیں ماں باپ کا نہیں پتہ ہوتا کہ ماں باپ کا فعل کیا ہے۔ آدم علیہ السلام ماں باپ جدھر ہیں اپنی اولاد کے، ادھر ہمارے وہ بڑے ہیں، ہمارے بڑوں کا ہمیں تب پتہ چلا ہے جب ہم نے میاں اور بیوی نے اپنے آپ کا مشاہدہ کیا، پھر ماں باپ کا مشاہدہ ہوتا ہے، ماں باپ کے مشاہدے میں اللہ کے بندے کا مشاہدہ ہے، یاد رکھنا۔ میاں بیوی آپس میں مشاہدہ کرتے ہیں، عبادت میں ہمیں اپنا پتہ چلتا ہے، اور میاں بیوی کے مشاہدے میں جیسے ماں باپ کا پتہ چلتا ہے، ویسے پھر اپنی عبادت میں جو معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا پتہ چلنے سے پہلے جب ماں باپ کا پتہ چلا ہے تو اللہ کے بندے کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کا بندہ ہے معلم، اللہ کا بندہ تعلیم دیتا ہے، یہ عبادت کرواتا ہے، عبادت تعلیم سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا بندہ ہے، جب اس کی حقیقت کسی کو ملتی ہے، وہ حقیقت اللہ پروردگار کا علم ہے جو یہ دے رہا ہوتا ہے۔ عبادت دیتا ہے تو تعلیم دیتا ہے، اللہ دیتا ہے تو علم الہی دیتا ہے، دونوں چیزیں۔ پھر جب حقیقت اسے ملتی ہے تو حقیقت سے اسے حقیقت رحمت ملتی ہے، وہ بھی حقیقت ہی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حقیقت سے حقیقت نہ ملتی ہو، حقیقت جو ہے وہ مجاز دیتی ہو، لے بھائی یہ بھی کرنا، اصل سے نقل ہے، نقل سے تو کبھی اصل نہیں ہوتی۔ خاندانی ہونا ضروری ہے، خاندانی نصیب والا ہے، جو خاندانی ہے یہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی نسبت دے دی ہے جو نسبت دنیا والی ہے لیکن ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق نے فرمایا، میں اس لیے حضور علیہ السلام کی آل سے نسبت لگانا چاہتا ہوں کہ یہ نسبت دائمی ابدی ہے۔ مومن بھی تو دائمی ابدی نسبت ہی رکھتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔